پہلا حکم یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں تھا کہ روزہ رکھو، بلکہ یہ تھا پڑھو، اقرا۔ اس بات پر غور کرو، اسلام کی ابتدا کسی حرکت سے نہیں ہوئی، نہ کسی رسم سے، نہ کسی حکم سے، بلکہ اس کی ابتدا رابطے سے ہوئی۔ ایک غار میں خاموشی کے اندر ایک ایسے شخص کے ساتھ جو پڑھ نہیں سکتے تھے، اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھو۔ اس لیے نہیں کہ حروف نجات دیتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ شعور نجات دیتا ہے۔ اپنے جسم کے ساتھ جھکنے سے پہلے آپ کو اپنے ذہن کو بیدار کرنا ہوگا۔ نماز بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، احکام بعد میں آئے، لیکن سب سے پہلے آپ کو دیکھنا تھا۔ پڑھو کتابوں کے بارے میں نہیں تھا، یہ پہچان کے بارے میں تھا۔ دنیا کو پڑھو، نشانیوں کو پڑھو، اپنے آپ کو پڑھو۔ اور پھر اللہ نے مزید فرمایا اقرا باسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اللہ کے بغیر علم تکبر پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ علم عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے سمجھ کے بغیر عبادت محض ایک مشینی عمل بن جاتی ہے، اور عبادت کے بغیر علم کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اسلام کا آغاز ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ہوا۔ اس سے پہلے کہ اللہ نے آپ سے اطاعت کا مطالبہ کیا، اس نے آپ کو اپنی مغفرت کی دعوت دی، اور اس سے پہلے کہ اس نے آپ سے نظم و ضبط مانگا، اس نے آپ کو معنی عطا کیے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ خود کو کس کے لیے خالی کر رہے ہیں۔ پہلا حکم اسی کو درست کرتا ہے۔ پڑھو آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں، آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، آپ کیوں سر تسلیم خم کرتے ہیں، تاکہ عبادت بوجھ نہ لگے بلکہ رہنمائی کی طرح محسوس ہو۔ تو اگر آپ کا ایمان خشک لگے، زیادہ کرنے سے شروع مت کرو، زیادہ سمجھنے سے شروع کرو، کیونکہ وہ دین جو پڑھو سے شروع ہوا کبھی اندھا دھند پیروی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ شعور کے ساتھ جینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ پہلا حکم حرکت کے بارے میں نہیں تھا، یہ بیداری کے بارے میں تھا، اور اسلام میں باقی سب کچھ اس پہلے لمحے سے نکلتا ہے جب اللہ نے فرمایا دیکھو، جانو، پھر قریب آؤ۔